اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں عزیزوں میرے ویوجرز، آج ہم چھپا ہوا شرک کے بارے میں جانتے ہیں کہ چھپا ہوا شرک کیا ہوتا ہے۔ یعنی جو ہم شرک کرتے ہیں نا، جس کو ایک تو ہم دکھا کر کرتے ہیں شرک، ایک چھپا ہوا شرک ہوتا ہے۔ مطلب ہمیں غلطی کا احساس نہیں ہوتا اور وہ ہم شرک کر بیٹھتے ہیں۔ تو آج ہم جانتے ہیں کہ چھپا ہوا شرک کیا ہے، کیونکہ اس کو جاننا بے حد ضروری ہے تاکہ اس سے ہم خبردار ہو جائیں۔ اگر ہم انجانے میں کر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، تو اس سے خبردار ہو جائیں کہ چھپا ہوا شرک ہے کیا۔ ہمیں تو آج تک جانکاری نہیں تھی، لیکن آج جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بھی چھپا ہوا شرک ہے، جس کو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے۔ ہم سمجھتے عبادت کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ چھپا ہوا شرک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس گھر سے باہر تشریف لائے۔ یعنی جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس یعنی گھر سے باہر تشریف آئے جبکہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ یعنی وہ لوگ جو دجال ہے نا، جو آئے گا دنیا میں اور سبھی لوگ بہت پریشان ہو جائیں گے، اسی لیے دجال کی ظلم سے بچنے کے لیے سورہ کہف کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ سورہ کہف کو پڑھیے تاکہ دجال کے ظلم سے ہم بچ سکیں۔ تو وہ لوگ دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ اب آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال، جو دجال ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ہم نے کہا کیوں نہیں، فرمائیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا کیوں نہیں، فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھپا ہوا شرک۔ جو چھپا ہوا ہے شرک ہے، لیکن چھپا ہوا ہے، ہم اسے سمجھ نہیں پاتے، ہم اسے جان نہیں پاتے۔ وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے۔ یعنی جب انسان نماز پڑھنے کے لیے نیت باندھتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، اور اسے یہ دکھ گیا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اپنی نماز کو اور خوبصورت بنا دیتا ہے۔ یہ چھپا ہوا شرک ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں عزیزوں میری بہنوں، ہم یہ غلطیاں بہت کرتے ہیں۔ جب کوئی رہتا ہے تو ہم نماز دکھا کر پڑھتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، جب کوئی رہتا ہے تو ہم قرآن کی تلاوت بڑے لے میں، بڑے انداز سے، بڑے طریقے سے کرتے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ جو نماز کو اور خوبصورتی سے، کسی کو دکھا کر اور خوبصورتی سے پڑھتا ہے، وہ چھپا ہوا شرک ہے۔ تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کتنا بڑا شرک ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شرک ہے۔ ہم سوچتے ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک شرک ہے۔
وہ چھپا ہوا شرک ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں عزیزوں، ہم ایسا نہ کریں۔ ہم عبادت کر رہے ہیں، جیسے کرتے ہیں، جو طریقہ ہے اسی طریقے سے کریں، اسی طرح کریں۔ ہمیں کسی کے رہنے نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ جیسے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ویسے ہی کریں۔ کسی کے رہنے میں بہت خوبصورت یا ویسے جلدی جلدی ایسا نہ کریں۔ کسی کے رہنے میں ہم خوبصورتی سے نماز ادا کریں، بہت اچھے سے نماز ادا کریں، اور نہ رہنے میں ہم جلد بازی کریں، ایسا کبھی نہ کریں، کیونکہ یہ چھپا ہوا شرک ہے اور یہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنا ہے۔ ایسی غلطی ہمیں نہیں کرنا ہے کہ ہم عبادت بھی کر رہے ہیں اور وہ شرک بھی ہو رہا ہے اور چھپا ہوا شرک ہے۔ تو ہمیں ایسی غلطی نہیں کرنی ہے۔ کیا کسی نے کتنی اچھی بات کہی ہے، وضو کرو جوانوں کی طرح۔ جیسے ینگ لوگ وضو کرتے ہیں پھرتیلے پن سے، جلد بازی میں، ویسے وضو کرو جوانوں کی طرح، یعنی تیزی سے۔ نماز پڑھو بزرگوں کی طرح، یعنی آرام آرام سے۔ اور دعا مانگو بچوں کی طرح، سچے دل سے۔ یعنی کتنی اچھی بات ہے، کتنی اچھی لائن ہے۔ تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہر حال میں اللہ کا ہمیں شکر گزار رہنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اللہ بڑا بادشاہ ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ ہمارا کبھی برا ہونے نہیں دیتا۔ یہ تو سچ ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کسی کے گھر میں جوان بیٹا مر گیا، یہ جوان بیٹی مر گئی، تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بڑا برا ہوا، لیکن نہیں، اس میں اس کی بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتری کے لیے کرتا ہے، وہ کبھی غلط کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے پیدا کیا تو مارے گا بھی، انہیں مرنا بھی ہے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو کسی کو جوانی میں، کسی کو بڑھاپے میں، اور کسی کو بچپن میں، وہ تو اس کی مرضی۔ جس کی جتنی زندگی لکھ دی اتنی ہمیں زندگی کو جینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے مومن کو پسند کرتا ہے جو آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد بھی توبہ کر لے۔ یعنی اللہ نے آزمائش ڈالی ہے، اس حالت میں بھی، اس کے حالت میں بھی، آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد بھی وہ توبہ کر لے اپنے گناہوں کا، کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو گناہ کیا اسے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ معافی پسند ہے، اللہ معاف کرتا ہے۔ اللہ جب بندے اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بڑی خوشی خوشی اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ حیثیت بدل دیتا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ پیسہ حیثیت بدل دیتا ہے، لیکن یاد رکھنا اچھے اعمال ہونا تو اللہ تعالیٰ زندگی بدل دیتا ہے۔ اگر ہمارے پاس اچھے اعمال ہوں تو اللہ تعالیٰ زندگی بدل دیتا ہے۔ پیسہ ہماری حیثیت بھلے ہی بدل دے دنیا میں، لیکن اگر انسان کے پاس اچھے اعمال ہو تو اللہ تعالیٰ زندگی ہماری بدل دیتا ہے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس گھر میں سکون، محبت، برکت اور رحمت برستی ہے۔ اللہ کا اگر ذکر ہم کریں نا، جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس گھر میں سکون، بہت زیادہ سکون ہوتا ہے۔ اس گھر میں محبت ہوتی ہے، اس گھر میں اللہ کی برکت ہوتی ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ یا اللہ میرے پروردگار ایسا ہر مومن کے گھر میں ہو، تیرا ذکر ہر گھر میں ہو، کہ تیری محبت، تیری برکت، تیری رحمت اور سکون
ہر ایک مومن کے گھر میں ملے، ہر ایک مومن کے گھر میں یہ پیدا ہو، سکون، محبت، برکت، رحمت تیری۔ ہمیں اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، تو دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے، اے میرے پروردگار تو دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمیں دلوں میں سکون اور اپنی محبت کا غلام بنا دے۔ اے میرے مالک، اے میرے اللہ، ہمارے نادانیوں، گناہوں اور نافرمانیوں کو معاف فرما دے۔ بے شک تو بڑا رحمان ہے، بے شک تو بڑا رحیم ہے، بے شک تو بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ تعالی، ہم سب کے دل کا بھید تو جانتا ہے، ہماری نادانیوں کو، ہماری گناہوں کو، ہماری نافرمانیوں کو اے اللہ تعالی تو معاف کر دے۔ ہمیں ہر وقت دعائیں مانگنی چاہیے اور اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ بے شک وہ بہت بڑا ہے، وہ سب کے دل کے بھید کو جانتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر اس پر جس نے ایمان لا دیا وہ دنیا اور آخرت کی ساری منزلوں کو پالے گا، اللہ کی ہر بتائی ہوئی بات کو مانے گا، ہمارے رسول کی ہر سنتوں کو مانے گا، ہمارے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کو مانے گا، وہ نماز پڑھے گا، وہ روزہ رکھے گا، وہ زکوٰۃ دے گا، وہ قرآن پڑھے گا، وہ حج کرے گا، صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لے آئے۔ اے اللہ، ہر مومن، ہر مسلمانوں کو ایمان صالح دے، ایمان صالح بنا دے۔ اے اللہ تعالی، ایمان کے حالت میں ہر مومن کو رکھ، ایمان کی حالت میں موت دے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو پلیز آپ لوگ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیوز آپ تک پہنچے۔ پلیز 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 آپ لوگ سبسکرائب، لائک ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔